اگر آپ کو اپنی ورتھ بڑھانی ہے، اپنے آپ کو سمجھ میں اور شعور میں اور آگے بڑھانا ہے اور کسی سے حسد سے بچنا ہے، تو اس کی ایک ٹیکنیک یہ ہے کہ جب آپ کسی کی بات کو سنو سوشل میڈیا پہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ بھی ذہین ہیں، آپ نے بھی بہت کچھ پڑھا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ میں ایک احساس کمتری آ جاتا ہے کسی کو سننے کی وجہ سے، کمپیریزن ٹریپ میں آپ پھنس جاتے ہیں، تو اس کو توڑا کیسے جائے؟ اس کی ایک بڑی زبردست ٹیکنیک ہے کہ آپ اس شخص کو آن اسکرین دیکھ کے مت سنیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے ہینڈ فری لگانا ہے، ہینڈ فری لگا لیں اور آڈیو پہ سنیں، چاہے ویڈیو آپ نے آن کی ہے لیکن آپ نے ویڈیو دیکھ کے نہیں سننا، آپ نے اس ویڈیو پہ دیکھے بغیر کہیں اور دیکھنا ہے، جیسے نیچرل جگہ، آسمان یا کچھ بھی، لازمی نہیں کہ آسمان دیکھیں یا جگہ دیکھیں، لیکن آپ نے اس ویڈیو پہ دیکھتے ہوئے نہیں سننا، انلیس کہ وہ ایسی کوئی چیز آپ دیکھ رہے ہیں معلومات کی جس میں ویژولائزیشن کی ضرورت ہے، کوئی تصویریں دکھائی جا رہی ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے، صرف آپ نے سننا ہے، آپ اپنا آڈیو لگائیں، ہینڈ فری لگائیں اور سنتے رہیں۔ آپ جب اس طرح سے سنیں گے نا، وہ پورا فوکس آپ کا لسننگ پر ہوگا، الفاظ پر ہوگا، اور آپ کی امیجنیشن کام کرے گی، آپ کو امپاور کرنے کے لیے، آپ کے پرسپیکٹیوز کھولنے کے لیے، آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آئے گا الگ انداز میں۔ آپ کو ایسا لگے گا کہ اگلا بندہ آپ سے 1-to-1 پہ بات کر رہا ہے۔ یہ ایک طرح سے 1-to-1 کاؤنسلنگ بھی ہو جائے گی، 1-to-1 کوچنگ بھی ہو جائے گی، 1-on-1 کنسلٹنگ بھی ہو جائے گی، 1-on-1 مینٹرنگ بھی ہو جائے گی۔ آپ کو گھر پہ بیٹھے بیٹھے پرسنل مینٹرز دستیاب ہوں گے، لٹرلی یہ میں ایکسپیرینس کی بیس پہ بتا رہا ہوں۔ لیکن جب آپ ویڈیوز پہ سنیں گے، یعنی ویڈیو پہ آپ ڈائریکٹ دیکھتے ہوئے سنیں گے، تو آپ جب اگلے بندے سے سن رہے ہوں گے، آپ کے اپنے اندر حسد بھی آ سکتا ہے، جلن بھی آ سکتی ہے، کچھ بھی آ سکتا ہے، یو نو دیٹ، کہ آپ جب دوسرے کو سنتے ہو اور آپ کو فیل ہوتا ہے یار یہ مجھ سے، اس کے اتنے لائکس ہیں، اس کے اتنے شیئر ہیں، یہ ہے وہ ہے، فلاں ڈھماکہ کا 10 پنچایت ہے۔ آپ نے اس میں نہیں پھنسنا ہے، کیونکہ آپ نے اپنی زندگی میں اپنا سفر آگے بڑھانا ہے۔ میں ہوں یا کوئی بھی ہو، ہم سے آپ نے کوئی کام کی باتیں سیکھ لینی ہے، آگے نکل جانا ہے، رکنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ اسکرین پہ دیکھتے ہیں، اس کے لائک پہ نظر پڑتی ہے، شیئر پہ نظر پڑتی ہے، اس کی باڈی پہ نظر پڑتی ہے، اس کے کپڑوں پہ نظر پڑتی ہے، 10 پنچایتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب اس وقت آپ کال پہ ہوتے ہیں، کال مطلب مینس کہ آپ سن رہے ہوتے ہیں، تو آپ فیل کرتے ہیں کہ کوئی آپ کو پرسنلی سمجھا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ دیٹ از مور پاورفل۔ ایون ریڈنگ بھی بہت پاورفل چیز ہے، ریڈنگ سے آپ کا مائنڈ سیٹ ٹرانسفارم ہو جاتا ہے الفاظوں کو پڑھنے کی وجہ سے، لیکن اس میں بھی آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے، اسٹک ہونا پڑتا ہے، توجہ دینی پڑتی ہے۔ ویڈیو کے اندر بھی شکل سامنے رکھ کے موبائل پہ دیکھنا پڑتا ہے، لیکن آڈیو یو جسٹ پلگ ان، آپ واک اراؤنڈ کر رہے ہو، وینڈرنگ یعنی سڑک پہ چل رہے ہو، گلی میں چل رہے ہو، شور شرابے کی جگہ نہ ہو، چھت پہ ٹہل رہے ہو، ٹھنڈی ہواؤں کا مزہ لے رہے ہو، پنکھے میں بیٹھے ہو اور ہینڈ فری لگا کے آپ سن رہے ہو، دیٹ از ویری پاورفل، مور فوکس۔ اور دوسرا بینیفٹ کہ آپ اپنے پسندیدہ ایسے لوگوں کی فہرست بنا لیں، یا ان کے یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں، یا ان کے لنکس وغیرہ رکھ لیں، جن کو سننے کی وجہ سے آپ کے اندر اسٹرینتھ بڑھتی ہے، پاور بڑھتی ہے، ویلیو بڑھتی ہے، ورتھ بڑھتی ہوئی فیل ہوتی ہے، اور آپ ان کے علم سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو ٹھیک ہے، آپ انہیں اپنے ورچوئل مینٹر سمجھ لیں، اپنا مینٹر گیا تیل لینے، آپ سمجھ لیں کہ آپ کو گھر پہ بیٹھے بیٹھے استاد مل رہے ہیں۔ پہلے کے زمانے کے اندر جب امام شافعی، امام ابو حنیفہ وغیرہ ہوتے تھے، تو ان لوگوں کی محفلیں ہوتی تھی، تو لوگ دور دور سے سفر کر کے ان کے پاس آتے تھے، ان کے شاگرد ہوتے تھے، براہ راست میں بیٹھتے تھے، مطلب ہر کوئی 1-to-1 تو نہیں ہوتا تھا نا، وہ لوگ اپنا خطاب کرتے تھے، کوئی بات کرتے تھے، تو وہ لوگ ان کے اسٹوڈنٹ سنتے تھے، اور پھر سننے کے بعد ان سے پھر وہ آگے جا کے اس کی جو بھی کچھ اس میں سمجھنا ہوتا وہ اپنی کیپیبلٹی پہ کرتے تھے نا، جو اللہ نے ان کو دیا تھا۔ ہر اسٹوڈنٹ کے پاس اپنا تھا، ہر ایک کے فنگر پرنٹ ڈفرینٹ ہے، ہر اسٹوڈنٹ اپنی جگہ پہ الگ تھا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ امام ابو حنیفہ کا اپنا ایک لیول ہے، تو امام شافعی کا اپنا ایک لیول ہے، حالانکہ وہ شاگرد میں آتے ہیں، تو امام احمد بن حنبل کا الگ ہی لیول ہے، وہ بھی شاگردوں میں، لیکن ہر کسی کا کوئی نہ کوئی استاد ہوتا تھا، لیکن ہر بندہ کسی نہ کسی سے سیکھ لیا کرتا تھا، یا اس کے 200 300 400 استاد ہوتے تھے۔ آج بھی ممکن ہے، آج تھوڑا سا کانٹیکس ڈفرینٹ ہے، لوگوں کے پاس ٹائم بہت مطلب مصروف ہے، مشینی زندگی ہے، تو انسان سوچتا ہے یار ٹیچر تلاش کریں، کہاں کریں، کیا کریں، تو میں آپ کو چند نام بتاتا ہوں جو مجھے بھی فی الحال ذہن میں آتے ہیں۔ آپ ان لوگوں کے صرف کانٹینٹ سن لیں، آڈیو پہ ہی سن لیں، وہی ٹیکنیک استعمال کریں، لیکن آپ سمجھ لیں کہ آپ کو اس دور کے اندر بھی ایسے مسلمز مل گئے ہیں الحمدللہ، جو بہت ہی انٹلیکچوئل قسم کی بات کرتے ہیں، اور آپ اپنے علم کو استعمال کریں، اپنی ذہانت کو استعمال کریں، اور آڈیو والی ٹیکنیک یوز کریں، تو آپ کو پرسپیکٹیو نظر آئیں گے۔ ساحل ادیم، ٹھیک ہے، مفتی تقی عثمانی، مولانا ابرار عالم، نعمان علی خان، شیخ عاطف احمد، اور ڈاکٹر ذاکر نائک، کوشچن آنسر میں بہترین الحمدللہ۔ ویسے میرے خیال سے میں ان کی بہترین کوالٹیاں بھی بتا دوں جو میری نظر میں پازیٹیو ہیں۔ ساحل ادیم، یہ جو ہیں، یہ ساحل ادیم کا جو نالج ہے وہ بہت ہائی لیول پرسپیکٹیو پر ہے مسلم امہ کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ تو ساحل ادیم سے آپ کو ایسے کانٹیکس، ایسے پرسپیکٹیو ملیں گے جو، کیونکہ وہ ایک بحیثیت سائیکالوجسٹ، ہی از اے سائیکالوجسٹ بائی دا وے،
سو وہ جس اینگل میں بات کرتا ہے وہ انسانی نفسیات کو سمجھتے ہوئے بات کرتا ہے ساحل ادیب. تو ان کی گفتگو سے آپ کو بہت سی ڈفرینٹ چیزیں پرسپیکٹیو کی ملیں گی, اس سے آپ کی امپرومنٹ ہوگی انشاءاللہ, اور آپ کے مائنڈ سیٹ انلوک ہوگا. مولانا ابرار عالم صاحب, اب مولانا ابرار عالم صاحب جو ہے وہ عالمی سطح پر کس طرح امن قائم کرنا ہے, کس طرح عالمی سطح پہ جنگوں کا خاتمہ ہوگا, غربت کا خاتمہ ہوگا, جرائم کا خاتمہ ہوگا, کس طریقے سے جو ہے نا روحانی طاقتوں کے ذریعے, ٹھیک ہے, اسلام کو غالب کیا جا سکتا ہے بغیر جنگ کیے, بغیر گالی گلوچ کے. تو یہ مولانا ابرار عالم صاحب 21ویں صدی میں اسلام کی سچائی کے حوالے سے, ناقابل شکست ثبوتوں کے حوالے سے وہ گائیڈ کرتے ہیں, رہنمائی کرتے ہیں. تو یہ ہو گئے مفتی تقی عثمانی صاحب, بہترین قسم کے مسلم اسکالر ہیں الحمدللہ. ان کا جو میں نے جو بیسٹ چیز میں نے دیکھی ہے کہ ان کا جو انگلش کا جو ٹرانسلیشن میں نے قرآن کا اسٹڈی کیا ہے, دیٹ از ویری بیسٹ, اسپیشلی اف یو لو ویڈیو گیمس. تو آپ کو وہ انگلش والا جو ٹرانسلیشن ورژن ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کا, وہ بہترین لگے گا. ریزن, اس میں جو ورڈنگز استعمال ہوئی ہیں نا, وہ ایک گیمر بہت الگ انداز میں دیکھے گا, اور گیمر کے مائنڈ سیٹ میں جو انلوکنگ ہوگی نا پرسپیکٹیو کی قرآن پڑھتے ہوئے, وہ بڑی ڈفرینٹ ہوگی. یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے, کیونکہ میں گیمنگ بھی میں نے بہت کیا الحمدللہ. سو آئی نو دیٹ بائی ایکسپیرینس پرسنلی. باقی مفتی تقی عثمانی صاحب کی اپنی اور بہت ساری جو چیزیں ہوں گی وہ آپ اسٹڈی کریں, ان کے آڈیو لیکچرز بھی آپ سنیں, تو انشاءاللہ کافی جید قسم کے عالم دین ہے وہ. اور بائی دا وے مولانا ابرار عالم صاحب جو ہے وہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے شاگرد بھی ہیں, ان سے کیا کہتے ہیں بیعت بھی ہیں آئی تھنک, جو ایلیگنس. اچھا, نعمان علی خان, ون آف دا فائنسٹ مسلم بائی دا مرسی آف اللہ, کافی انٹلیکچوئل قسم کی باتیں وہ کرتے ہیں جناب, اور بہت ہی سینسیبل قسم کے, اسمائلی قسم کے بندہ ہے. اور میں نے کافی ان کے لیکچر سنے, انگلش میں بھی اردو میں بھی. ویری فائن مسلم, ٹھیک ہے, آپ کو کافی کچھ نالجبل چیزیں ملے گی. شیخ عاطف احمد, آپ کو سستی کائلی ہے, آپ کو اپنا آپ کم فیل ہوتا ہے, کمتر فیل ہوتا ہے, دین اسلام کے حوالے سے آپ کام کر رہے ہیں, اور آپ کو دنیا داروں میں بیٹھ کے اپنا آپ بہت کم لگتا ہے کہ یار یہ بڑے بڑے اسٹیٹس والے, یہ دولت والے, یہ وہ. تو listen just شیخ عاطف احمد, he is more than enough for your most of these kind of issues. وہ بھی عالم دین ہے الحمدللہ, he speak in English and Urdu as well. سو آپ دیکھنا اپنی شخصیت کے اندر, آپ کے اندر کہاں سے کیسا کانفیڈنس بڑھے گا اپنی پرسنالٹی کے اندر, ٹھیک ہے. یہ ہو گئے. اور میں نے کیا کہہ رہا ہوں بتائیں یار, فی الحال یہ چند ہیں, ٹھیک ہے. اس وقت کے ڈاکٹر ذاکر نائک تو آپ کو پتہ ہے, ہی از ویل نون اسکالر. سو کویشچنز وہ بہت سارے ہیں, تو ان کے سوالات کے جوابات آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملیں گے انشاءاللہ. اور یہ سب ہے, ان کے چینلز آپ تلاش کر لیں, یوٹیوب کے اوپر لکھیں, انگلش میں اردو میں, ان کے سب کے آپ کو انشاءاللہ یوٹیوب پر ہی چینل ہی مل جائیں گے. جائیں سنیں ان کو اور اپنی زندگی کو تبدیل کریں. اللہ حافظ.